ایسا کون سا ٹریگرنگ مومنٹ ایسا کون تھا جب آپ نے واقعی عملی میدان میں آ کے اس کیمپین کو شروع کرنے کا سوچا؟ یہ خاکوں کا مسئلہ اہم تھا جی ہاں، اس میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ صرف جو ہے ایک جلوس یا جلسہ کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا فرض میں منصبی ادا کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ اگر امت اپنے محبوب کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مر جائے۔ تو ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ زندگی یہی ہے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیا جائے۔ اچھا سر، اس پہ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جب آپ انشاءاللہ پاور میں آ جائیں گے تو کیا آپ کسی الیکٹورل الائنس کی طرف جائیں گے یا اکیلے ہی آپ اسمبلی میں اپنی آئیڈیالوجی پہ لڑیں گے؟ حق لا شریک ہے اور باطل دوئی پسند ہے، شرکت میں آنا ہے حق کو باطل نہ کر قبول۔ اقبال کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ تنہا ہی رہتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ کوئی صلح صفائی نہیں ہوتی۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، ان کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ۔ تو اگر کوئی ہمارے منشور دستور پر پورا آیا اور وہ واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت چلے اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی ہو تو انشاءاللہ بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پاور میں آنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پہلا ایسا کیا ہوگا جو آپ حکم دیں گے؟ پہلا کیا لانے عمل، فرسٹ حکم آپ کا کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے کہ پاکستان جس نعرے کی بنیاد پر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نعرہ لگا، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ لگا۔ اور پھر یہ صرف بٹنا اور پاکستان بننے تک محدود نہیں تھا کہ بلکہ امت اس نعرے پر کھڑی ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ تو ہم کہیں گے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان کی طرف واپس آ جائیں، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، دین کی طرف واپس آ جائیں، اور کوئی بھی مسلمان اس سے پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کا ماحول دیکھیں، یا وہ ہم نے ریلی 28 رمضان کو نکالی، اتنی شدید گرمی تھی کہ روزے کی حالت میں نوجوانوں نے اپنے جوتے بھی اتار دیے، حالانکہ ہم اندر بیٹھ کر کار میں پریشان تھے۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی، لوگوں نے جوتے اتار کر بھی پیدل پاکستان کا مطلب کیا نعرے لگائیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت آ جائے گا کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے کہ وہ جس طرح یہ لوگ ہم سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم بندے مار دیں گے اور ٹکٹیاں بن جائیں گی چوکوں میں کہ بھائی اس کو کوڑے لگا دیں، ایسا کوئی دستور منشور ہمارا۔ ہاں، ایک پرسیپشن کراچی میں خاص طور پہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا خوف کے قائل ہوتے ہیں کہ ڈرتے ہیں تھوڑا لوگ۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے تو ان سے ان کو ڈرنا چاہیے نہیں، مثلا ان باتوں سے ڈرنا چاہیے کہ جب بوری کے اندر بند لاشیں ڈگیوں میں رکھ کر آگے گرفتاریاں ہوتی تھیں اور لوگ کراچی کو جو ہے وہ ہجرت کر کے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے، اپنے کاروبار دوسرے ملکوں میں لے گئے، اس ماحول سے ڈرنا چاہیے۔ لبیک کے نعرے سے تو خوش ہونا چاہیے قوم کو کہ جس نعرے کی وجہ سے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، اور جوان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں دین پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ نہیں باہر ہوتے کہ کسی کو مارنا ہے، دین پر قربانی کے لیے نوجوان اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں، اور یہ تو اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے۔ صحابہ نے ایسے تھوڑے کہا تھا کہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے، اس سے بڑے کوئی جوش بات ہو سکتی ہے کہ بندہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دے؟ تو یہ جو غلط رنگ دے رہے ہیں نا، وہ ہمارے کوئی، اب بتائیں ہمارے کسی بندے نے کسی کو کچھ کہا ہو، یا ہم نے 60 لاکھ جنازہ ممتاز قادری کا تھا ایک پتہ بھی ٹوٹا ہو، یا ہم نے اس کے انتقاماً کوئی بندے مارے ہوں، یا ہمارے 8 بندے شہید ہوئے تو اس کے مقابلے میں پولیس والے کو پکڑ کر لا رہے تھے، تو میں نے کہا یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یا تو ہماری کوئی ایسی بات بتائے نا جس سے اشتعال انگیزی ہوئی ہو اور ملک کے اندر آگ لگی ہو، پلازے جلے ہوں، گاڑیاں جلی ہوں، اور جناب وہ کسی کی عزت پامال ہوئی ہے، وہ بات کوئی کرے۔ اب یہ ہے کہ دین کے لیے کسی میں جذبہ آنا، یہ تو اسلام کا تقاضا ہے۔